اس کے علاوہ بے شمار آیات میں تعریف کی. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. مدد کس سے ہے؟ اللہ سے. اور نبیوں نے جب بھی مدد لی ہے گناہ کو معاف کروانے کے لیے ہو. ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگی؟ اور مدد جب بھی مانگی گئی اولاد کے لیے ہو. نبیوں نے اولاد مانگی ہے تو کس سے مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین. اور مدد جب بھی مانگی گئی رزق کے لیے تو نبیوں نے رزق مانگا تو کس سے مانگا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج تو اولاد کے لیے، رزق کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے غیر اللہ کو پکارتا ہے. اللہ نے بتایا میرے پیاروں نے ان ضرورتوں میں جب بھی پکارا ہے مجھے ایک اکیلے اللہ کو پکارا ہے. اب ہر کا نبی یہ بھی مددگار ہے، ولی بھی مددگار ہے. قرآن مجید ان کی تائید نہیں کرتا. قرآن نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت ہوگی ایک اللہ کی اور مدد مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا حجویری مدد، یا اجمیری مدد. اور جب میں پھر خالص توحید بیان کرتا ہوں الا للہ الدین الخالص. اور بتاؤ جب حجویری اجمیری جب عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت لوگوں کی مدد کرنے والا کون تھا؟ حضرات اب توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. انہوں نے کہا امت مصطفیٰ میں شرک نہیں ہو سکتا. ہم نے بیسیوں دلائل سے اس بات کو معجد کیا کہ امت مصطفیٰ میں شرک ہو سکتا ہے. جواب نہیں آیا، تسلیم کر لیا. ہم نے توسل و تبرک پر صحت مند نظریہ عقیدہ جو اسلام کا ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کسی تک پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ. نبیوں نے ولیوں نے جب بھی پکارا ہے اللہ کو پکارا. قرآن میں تمہیں کوئی بابا ملے گا؟ نہیں ملے گا. حضرات قرآن کی آیات جب ان کی تعریف نہیں کرتے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے مطالب و معانی میں تعریف کرنا شروع کر دی. کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور پھر مومنین ہے. بدترین تعریف ہے. ولی کا معنی مددگار نہیں، ولی کا معنی دوست ہے. کہ اللہ بھی تمہارا دوست، اللہ بھی تمہارا دوست، رسول بھی تمہارا دوست اور ایمان والے بھی تمہارے دوست. انہوں نے ترجمہ کیا ولی کا معنی دوست کرنے کی بجائے کر دیا مددگار. جاؤ دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں اس لفظ کا جو اصلی معنی ہے اگر تم مددگار دکھا دو اللہ کی قسم اس لغت کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ توڑ کر دوں گا. اور مائیکل آج ضرورت تو کرے. ولی کا معنی دوست. مجازی معنی اٹھا کر اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنا یہ تمہارے لوگوں کا شیوا اور وتیرہ. سیالکوٹ میں اللہ کی توفیق رحمت کے ساتھ میں نے تبرک اور توسل استغاثہ کا مسئلہ شرح بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. سی ڈی بن چکی ہے. گزشتہ سال جو لاہور میں توحید کے حوالے سے پروگرام ہوئے اور بالخصوص جامع مسجد فتح اہل حدیث پیپلز کالونی جہاں یہ بیان کرنے والی شخصیت قریب ہی خطبہ جمعہ پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہاں میں نے بریلویت مذہب کی حقیقت
لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے میرے دیگر جو اماثل ہیں، اکابر ہیں، ان کے دلائل سے اتنے پریشان، عاجز، بے بس نظر آئے کہ 3 سالوں میں ہمارے دلائل سن کر بھی تجاول عارفانہ سے اس طرح کام لیتے رہے کہ جیسے ہم کچھ جانتے نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ تم نے یہ جو ہم پر کام کیا ہے کہ ہمارا بڑا سیمینار، تمہاری چھوٹی چھوٹی سیمیناریاں تو سن لو. عقیدہ توحید سیمینار کے انعقاد پر اللہ نے یہ ہمیں انعام دیا کہ پنجاب کے 2 شہر لاہور اور گجرانوالہ 3 سالوں کے اندر سینکڑوں لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے. اور اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمارے پاس اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں. اور تم جو جنگ لڑ رہے ہو، اپنے بقا اور دفاع کی جنگ لڑ رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جتنی بھی کوششیں کرو گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. 1000 کوششیں کرو قبروں کو بچانے کی، مزارات کے تحفظ کی، اللہ کی صفات میں ان کو متصف کرنے کی 1000 کوششیں کر لو، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ اپنی توحید کا، اپنے دین کا خود محافظ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس ناپاک جسارت کے بدلے میں ایسے افراد کھڑے کر چکا ہے کہ جنہوں نے رب کی توحید کے لیے کٹنے مرنے کا عزم کر لیا ہے. اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ پنجاب میں اللہ کی توفیق اور رحمت سے تمہاری جماعت کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں. اللہ کی توفیق رحمت سے. تم کہتے چھوٹے چھوٹے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر تبصرہ پھر کسی مجلس میں ہوگا. نبیوں کو بھی یہی تانا دیا گیا، اہل توحید کو ہر دور میں یہ تانا دیا گیا، ہم زیادہ تم تھوڑے. تو اللہ نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا کرتا ہے. حضرات، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ان کے مکر و فریب کی. اب یہ شیخ الاسلام مجدد دین، میں احمد رضا خان صاحب کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے نہیں خوف، اللہ کی قسم توحید کے لیے گولی کھانے کا میں متمنی اور آرزومند ہوں، قتل مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ولتوحیدک ولسنت نبیک. اے اللہ، جب بھی موت دے تو ہمیں اپنی توحید کے لیے موت دینا، نبی کی سنت کے لیے موت دینا، دفاع دین کے لیے موت دینا. ہماری لوگوں میں نہ ناجائز حلوہ گیا ہمارے حلقوں سے نیچے، اور نہ ایسا خون پیدا ہوا کہ ہم ڈرتے ہیں تو ایک اللہ سے. حضرات، اب یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، میں تو کہا کرتا ہوں فاجر الپادری، میں یہ کہا کرتا ہوں فاجر الپادری، وہ شخص جو بدکار عورتوں کو رقص کروائے، کنجریاں نچوائے، خود بھی ناچے، لوگوں کو بھی نچوائے، خرافات دجلیات کا ماسٹر و امام، اس کو تم کہو شیخ الاسلام. میں کبھی شیخ الاسلام نہیں کہوں گا، بلکہ فضیح الاسلام. فضیح الاسلام، اسلام کو رسوا کرنے والا. ایک ان کی شخصیت ہے، وہ بھی شیخ الاسلام، بانی ادارہ صراط مستقیم. ایسے ٹکا ٹکا کے جھوٹ، ایسی مہارت کے ساتھ کہ یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. میں آپ کے سامنے اس پر دلیل عرض کرتا ہوں. اس نے ایک روایت پیش کی، یوٹیوب پر آپ لکھیں تحفظ مزارات اولیاء، تو سما ٹی وی کی ایک عورت ہے جیسمین، اس نے ان مولویوں سے اس وقت کے جب مختلف مزارات پر دھماکے ہوئے
اور ان کے الہوں کو معبودوں کو خطرہ لائق ہو گیا، اور پھر انہوں نے تحفظ مدارات اولیاء کی تاریخ چلائی، تو مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آئی، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے کہا، اوے اپنے معبودوں کی مشکل کشاؤں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔